اور یاد رکھیے شیطان جو ہے یہ انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور ابتدا سے جو ہے نا انسان کے ساتھ دشمنی جو ہے نا وہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور دشمنی کیوں تھی اس کی انسان کے ساتھ؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کر، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافر، انکار کیا۔ انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے کیا۔ بس اسی وقت سے لے کے آج تک یہ کافر جو ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے، وکان من الکافرین، ہے ہی کافروں میں سے۔ اور تکبر اس میں کیا تھا جی؟ تکبر اس کے اندر یہ تھا، یہ کہتا تھا میں جو ہے نا آگ سے بنا ہوں، انسان جو ہے نا مٹی سے بنا ہے، اور مٹی جو ہوتی ہے اس کی تاثیر جو ہے نا وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، اور آگ جو ہوتی ہے اس کی تاثیر اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو جو ہے نا مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کے مقابلے میں آگ کی تاثیر بلند ہے، لہذا میں ایک بلند عنصر سے پیدا ہوا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ یہ تکبر جو ہے نا اس کے اندر آ گیا۔ حالانکہ علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ مٹی کے اندر جو تاثیر ہے وہ آگ سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 15 وجوہ سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مٹی کا جو عنصر ہے یہ آگ کے مقابلے میں اعلیٰ ہے، لیکن ہماری بحث اس سے نہیں ہے کہ مٹی اعلیٰ ہے یہ آگ اعلیٰ ہے، چھوڑیں اس مسئلے کو۔ شیطان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سجدے کا حکم کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے، اور اللہ جو ہے وہ مٹی کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور آگ کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ بھائی یہ تو دیکھ، تو اللہ کی نافرمانی جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو، جس وقت اس نے انکار کیا، نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اسی وقت سے یہ ملعون اور مردود جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اپنے دربار سے اللہ رب العزت نے اس کو نکال دیا۔ بس اس کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ میں انسان کی وجہ سے اللہ کے دربار سے جو ہے نا دتکارا گیا ہوں، اس لیے اس نے کہا میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، اے اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں ان کو بھی گمراہ کر سکوں۔ بما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اور ایک جگہ پہ فرمایا بما اغویتنی لازینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین، کہ مجھے تو نے جو ہے نا گمراہ کر ہی دیا، میں ان کو بھی جو ہے نا گمراہ کروں گا، اور زمین کی ساری چیزوں کو ان کے لیے جو ہے نا مزین کر دوں گا، اور دنیا کو مزین کر کے ان کے اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان کو بھی جو ہے نا گمراہی کے راستے کے اوپر چلاؤں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے راستے کے اندر بیٹھ جاؤں گا، ہر سو ان کو گمراہ کرنے کی جو ہے نا کوشش کروں گا، صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ 8ویں پارے کے اندر فرمایا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، شیطان کہتا ہے میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ہر سمت سے آگے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ پھر تو اکثریت کو جو ہے نا شکر گزاروں میں سے نہیں پائے۔ اللہ نے بھی کہا دفع دور ہو مردود، جا جو تو کر سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھنا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے نا ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، جا تو بھی اپنی محنت مار لے۔ اب وہ اپنی محنت کے اندر جو ہے نا لگا ہوا ہے جی، کوشش کر رہا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی، لیکن جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا، لیکن وہ بہت تھوڑے بندے ہیں جی، بہت قلیل ہیں جی۔ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس کے اغوا کے اندر جو ہے نا وہ آ گیا، اور اس کا حملہ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے، کیونکہ خفیہ دشمن ہے نا، خفیہ دشمن جو ہوتا ہے نا اس کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اعلانیہ دشمن جو ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ دشمن ہوتا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، لیکن شیطان یہ ایک ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا جی، یہ اس کا حملہ جو ہے نا خفیہ طور پہ ہے، تو جس کا حملہ خفیہ ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم اس سے کیسے جو ہے نا بچ سکتے ہیں؟ بچنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے۔
اور ایک روایت کے اندر جو آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں، جن رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، ان رگوں کے اندر بھی شیطان گھس کر انسان کو گمراہ کرنے کی اور وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث